دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، مزکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کو آپ کے روبرو پیش کرنے جا رہے ہیں جو اسلام میں ایک قد آور شخصیت بن کر ابھرا، قلم کا جادوگر اور دنیا صحافت کا ایک درخشاں ستارہ۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مولانا عبدالماجد دریابادی کی۔ ناظرین، عبدالماجد دریابادی یہ وہ شخصیت تھی جو اپنے دور ملحدانہ میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی تھی، مگر جب اسے حق کا ادراک ہوا تو ایمان کا نور دل و دماغ میں جگمگایا اور اسلام کے سچے سپاہی کا ترجمان بن گئے۔ عبدالماجد دریابادی 16 مارچ 1892 کو قصبے دریاباد، ضلع بارہ بنکی، اتر پردیش، بھارت کے ایک علمی گھرانہ قدوائی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا نے 1857 کی خونی انقلاب میں حصہ لیا اور اس کی سزا میں برطانوی حکومت نے جزیرہ انڈمان میں 14 سال کی سزا دی۔ آپ کے والد کا نام مولوی عبدالقادر تھا جو ایک ڈپٹی کلکٹر تھے۔ مولانا دریابادی نے عربی، فارسی اور اردو کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1908 میں کنگ کالج، جو اب لکھنؤ یونیورسٹی ہے، اس میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد فلسفے میں ایم اے کرنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، مگر سال اول میں ناکام ہوئے۔ پھر اسی مضمون میں سینٹ اسٹیفن کالج میں داخلہ لیا اور 1912 میں والد کے انتقال کے بعد سلسلہ تعلیم کو منقطع کر دیا۔ مولانا دریابادی ایک ہندوستانی مسلمان محقق اور مفسر قرآن تھے۔ ناظرین، 30ویں عیسوی میں جن عظیم الشان ہستیوں نے ہندوستان میں اپنے علم و فن کا سکہ جمایا اور اسلام کی خدمت کی، ان میں مولانا عبدالماجد دریابادی مفسر قرآن کا نام سر فہرست آتا ہے۔ مولانا عبدالماجد دریابادی ایک صاحب طرز ادیب، شاعر، فلسفی، صحافی اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک منفرد مفسر قرآن تھے، جن کی اردو اور انگریزی تفسیر آج بھی ایک بڑے حلقے میں مقبول ہے۔ وہ بہت سی ملی تنظیموں اور علمی، تحقیقی اور ادبی اداروں سے منسلک رہے۔ ان میں تحریک خلافت، ندوۃ العلماء لکھنؤ، دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ، دارالعلوم دیوبند، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، دائرۃ المعارف جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، انجمن ترقی اردو ہند دہلی، ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد، اتر پردیش اردو اکیڈمی لکھنؤ، حج کمیٹی اتر پردیش، حکومت اتر پردیش کی انعامی کمیٹی برائے اردو مصنفین قابل ذکر ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں چند عظیم شخصیات گزرے ہیں جو باقاعدہ مدرسہ نہیں گئے اور جنہوں نے مدارس سے رسمی تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ کالجوں میں اپنی تعلیم مکمل کی، مگر اسلام کی ایسی عظیم الشان خدمات انجام دیں جنہیں صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ انہی میں مولانا عبدالماجد دریابادی کا نام بھی آتا ہے۔ مولانا عبدالماجد دریابادی کی جہاں تک علمی ادبی خدمات کا تعلق ہے تو آپ نے صحافت کے میدان میں اس وقت سکہ جمایا جب مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان اور حضرت موہانی جیسے عظیم شخصیتیں صحافت کے میدان پر ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ لیکن ان سب سے مولانا کا انداز جداگانہ اور تحریر یگانہ تھی۔ آپ کی تحریر اعجاز و اختصار کا ایسا نمونہ ہوا کرتی تھی کہ جس کی نقل کرنا ایک نہایت مشکل امر تھا۔ صدق جدی کے ذریعے آپ صحافتی خدمات اردو ادب کا ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ یوں تو آپ کی تصانیف کی تعداد 70 سے زیادہ پہنچتی ہے، مگر قرآن، سیرت سفرنامہ، فلسفہ اور نفسیات پر آپ کی چند مشہور تصانیف حسب ذیل ہے: فلسفہ اجتماع، فلسفہ جذبات، ذکر رسول، انشا ماجدی، آپ بیتی، تاریخ اخلاق یورپ، سفر حجاز، حکیم الامت نقوش و تاثرات، اکبر نامہ اور تفسیر ماجدی۔
مولانا نے اپنے 40 سالہ زندگی قرآن کے مطالعے پر غور و صرف کیا تھا، جو آپ کا محبوب ترین مشغلہ تھا، اور آپ کو انگریزی زبان پر عبور حاصل تھا، لہٰذا انہوں نے انگریزی زبان میں قرآن کا ترجمہ و تفسیر لکھ کر وقت کی ایک اہم ترین ضرورت کو پورا کیا۔ اس کے بعد اردو میں بھی تفسیر ماجدی لکھی، جو انگریزی ہی کی طرح مقبول ہوئی۔ آپ کا تعلق اپنے معاصرین مولانا ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، مولانا محمد علی جوہر، اکبر الہ آبادی اور اشرف علی تھانوی وغیرہ کے علاوہ دوسرے اپنے دور کے تمام عظیم مصنفین کے ساتھ دوستانہ والہانہ رہا۔ مولانا نے 6 جنوری 1977 کو خاتون منزل لکھنؤ میں آخری سانسیں لی، اور آپ کی نماز جنازہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آپ اپنے آبائی وطن دریابادی میں مدفون ہوئے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا عبدالماجد کی شخصیت اپنے آپ میں ایک مثال ہے، اور وقت کی ضرورت ہے کہ نونہالوں کو ان جیسی شخصیات کی تاریخ سے وابستہ کیا جائے۔ آج ہماری قوم اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھی ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ قوم کی مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ امت کے نونہالوں کو تاریخ سے جوڑیں۔ تو ناظرین، اب مجھے ذکیہ صادق کو دیں اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔